اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ عورت ایک ایسی شے ہے جو چھپائے جانے کے قابل ہے، اسے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان گھات میں رہتا ہے، شیطان داؤ میں رہتا ہے، اور عورت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ یہ فرمان رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ادھر اب تعالیٰ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ شنگار اور اپنے حسن کو نیلام کرتے نہ پھرو، ظاہر کرتے نہ پھرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر بات کرنا رہے کسی غیر محرم سے تو فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے عورتوں کی جماعت، اے امت کی بیٹیوں، اے بنت فاطمہ، اے بنات حوا، رب دار یہ تلقین کرتا ہے اگر تم کسی مرد سے بات کر رہے ہو تو تمہاری باتوں میں ایسی لچک نہ ہو کہ اس کے دل کو بھا جائے، اور اگر ایک انسان کے دل میں بیماری ہے تو بیماری جاگ جائے۔ اور بعد توقیدہا، اے لوگوں اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیے ہو اس وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیے ہو اس وعدے کو نہ توڑو۔ پورے رمضان ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اے میرے رب ہم تیرے بندے ہیں، اے میرے رب ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے وعدہ خلافی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، دلی عبادتیں، روحانی عبادتیں، سب کے سب تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ نماز میں کھڑے ہیں، نماز تیرے لیے ہے، زکوٰۃ تیرے لیے ہے، قربانی تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، خیرات تیرے لیے۔ اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر کو آباد کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم نے اس وعدے کی وعدہ خلافی کیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی کرنے والے، وعدے کو توڑنے والے کو اللہ توڑ دیتا ہے، اللہ مروڑ دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا، اور اس کی بے پناہ نوازش اور اس کے بے پناہ کرم اور اس کی عنایتیں کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم سب کو آج کا یہ خوشیوں کا عظیم الشان دن عطا فرمایا ہے، جو مومنوں کے لیے بڑی ہی سعادت اور بڑی ہی خوش بختی کا دن ہے، مومنوں کے لیے خوشی کا دن، مومنوں کے لیے ثواب کا دن اور مومنوں کے لیے اجر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی نیکیوں کے عوض دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا صلہ رکھا ہے۔ آج یوم العید، عید الفطر، یہ بے پناہ خوشیوں اور سعادتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج کے اس دن میں ہم اللہ کی مہربانی اور فضل سے موجود ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقیناً خوشیوں کا حصہ اور اس کا پورا کریڈٹ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے اس پرمسرت دن میں، اس پرمسرت موقع پر اس نے ہر طرح کی تکلیفوں، دردوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ و مصون کرتے ہوئے ہمیں خوشی منانے کا یہ بہترین اور پرمسرت موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، خوشی اس انسان کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، جیسا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، تو ایسے آدمی کے لیے پروانہ مغفرت ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا،
ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز ادا کی، ان تمام مومنوں اور ان تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن پروانہ مغفرت رکھا ہے۔ اور مغفرت عامہ، عام بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے یہ اعلان، کن لوگوں کے لیے پروانہ؟ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بھوک کی شدتیں برداشت کی اور پیاس کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے فقط اللہ کی رضا کے لیے پانی کے ایک گھونٹ کو اپنی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور پورے ڈسپلین کو مینٹین کیے رکھا کہ جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے، جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے، جب تک اذان نہ ہو جائے، ہم افطار نہیں کریں گے۔ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کیا، شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، خباثتوں سے روکے رکھا، حرام کاریاں اور حرام خوریوں سے روکے رکھا۔ ایسے تمام مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور ایسے تمام مومنوں کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن بالخصوص بشاشت ڈال دیتا ہے، رونقیں پیدا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کی چمک دوبارہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عامہ کا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، آج اجر کا دن ہے، آج جزا کا دن ہے، لے جاؤ، آج خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں بانٹو، محبتیں بانٹو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، یہ خوشیوں کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ خوشی منانے کا پرمسرت موقع عنایت فرمایا۔ اس خوشی میں فقط یہ نہیں کہ ہم محض اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھے ملبوسات میں اچھے ملبوسات زیب تن کر لیں، اچھی پوشاک پہن لیں، اور اپنے گھر میں اچھے کھانے اور پکوان پکا لیں، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے وہ مساکین، وہ فقراء قسم کے بندے جن کے یہاں مالی تنگی اور مالی بحران ہے کہ وہ ہم سے دور رہ جائے، اور ان کا حصہ ہم ادا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حقیقی خوشی اس میں ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، اللہ کی حمد و جلالہ میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ نعمتیں اپنے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کریں، اس سے لطف اندوز ہو، اس سے لذت حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء و اقارب، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب، ان تمام کو ان خوشیوں کا حصہ بنائیں، اور بالخصوص ان خوشیوں کے موقع پر اپنے دل کو صاف و شفاف کر لیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ مغفرت اس وقت تک ایشو نہیں کرے گا، آپ کو عطا نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے آپ کا دل، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ کا دل اگر کسی طرح کا دل کینہ کپٹ سے مخمور اور چور تھا اور لبریز تھا، اور اگر آپ نے اپنے سینے کو کینے سے، اپنے سینوں کو بغض و عناد سے اور اس طرح کی خباثتوں سے، آپسی عداوت و نفرت اور دشمنی جیسی غلاظت سے اپنے سینوں کو پاک نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بخشش اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اپنے ان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف و شفاف نہیں کر دیتا جن کے لیے اب تک اپنے دل میں انقباض، اپنے دل میں بغض، اپنے دل میں چبھن، اپنے دل میں عداوت، اپنے دل میں نفرت پال کر کے رکھا تھا، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقی خوشی اس میں ہے، حقیقی خوشی اس میں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن سے آپ کو اختلاف ہے، ان لوگوں کو جن سے آپ کو رنجش ہے، جس سے آپ کو تکلیف ہے، جس سے آپ کو دکھ ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے خاطر اگر معاف کر دیتے ہیں تو آپ کو دلی اطمینان محسوس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی خاص ہے۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشیاں جو مسرتیں آپ کو عنایت کی ہے اس پر اللہ کی حمد بیان کیجئے اور اس کا شکر ادا کیجئے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. عزیزان گرامی، اب ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے اور جو پیغام دے گیا، وہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو کس انداز میں جوڑ کر کے رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ ہو کے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل اپنے رشتے کو کیسے استوار کر کے رکھنا ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سب سے پہلے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگوں، جس طریقے سے تم نے سحر و افطار کے وقت، تم نے ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت اور تراویح کے وقت، اور اسی طریقے سے آپ نے قیام اللیل میں، صلاۃ ذکر میں آپ نے دعا کی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت الی آخر، کہ تم نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گہار لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، کسی غیر کو شریک کیے بغیر اللہ کو یاد کیا ہے اور کہا کہ اے میرے مالک و مولا، تیرے سوا میری دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں. تو تیرا وعدہ ہے کہ روزے کی حالت میں، افطار کے وقت، روزے کی حالت میں تو دعائیں قبول کرتا ہے. اس دعا کی قبولیت میں کوئی مشارکت نہیں، کوئی شریک نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ، تو تنے تنہا ہے، تو اکیلا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ صحیحہ کی تعلیم یہ روزہ عطا کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آپ کو دیتا ہے کہ پورے مہینے آپ نے ایک اللہ سے مانگا، کسی کے دربار میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی، کسی کے دستار کو چومنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کی قدم بوسی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ ایک اللہ کا بن جائے، اللہ آپ کا ہو جائے گا. اللہ کی توحید کو بجا لائے، دعا میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں. اللہ اکبر. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی توحید مضبوط کرو. اس کے بعد جو پیغام دیتا ہے وہ صبر کا ہے کہ سب سے پہلے توحید کو مضبوط کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں آپ کو صبر کی تلقین کرتی ہیں. نماز صبر کا پیغام دیتی ہے، اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اخوت کا پیغام دیتی ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے. صبر اگر نہ ہو، انسان نماز میں، میں بارہا کہتا ہوں، سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. صبر نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیزار ہو جائے گا اور نماز کو چھوڑ بھاگے گا. لیکن صبر وہ چیز ہے جو نماز کے اندر لذت پیدا کرتی ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرتی ہے. صبر وہ عظیم نعمت ہے. روزہ گناہوں سے رکنے کی ٹریننگ دیتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی حرام کاری سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو روکے رکھے. پورا مہینہ آپ کو یہ ٹرین کیا گیا کہ کیسے آپ حرام سے، کیسے آپ جھوٹ سے، رفس سے، لغو سے، فضول سے اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. کیسے لگن اور جتن کے ساتھ تلاوت کلام اللہ میں پورے انہماک کے ساتھ آپ تلاوت کلام اللہ کریں گے. آپ کو یہ مقدس مہینہ یہ پیغام دے گیا، بھائی چارگی کا پیغام دے گیا. سحر و افطار، ایک دوسرے کو دعوت، ہدیہ، تحفے، تحائف، یہ پیغام دے گیا کہ آپسی محبت، اخوت، بھائی چارگی. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں کہوں رمضان المبارک کا مہینہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دے گیا. اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا پڑوسی بھائی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا اس پر حق ہے، ان کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو پامال نہ کرے اور ان کا خیال کرے. اگر کوئی ہندو ہے، کوئی غیر مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی اور ادر ریلیجن کو فالو کرنے والا ہے، اگر وہ بھوکا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جاؤ ان کی مزاج پرسی کرو اور اس بھوکے انسان کا پیٹ بھرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا،
کیا تو نے مجھے کھلایا؟ اللہ اکبر، بندہ کہے گا میرے پروردگار تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، بھلا تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تو نے اس کو پوچھا تھا؟ کوئی مسلمان غیر مسلمان پڑوسی ہو، بیمار ہو، مزاج پرسی کرو، جاؤ پوچھو، عیادت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، کیا تو نے مجھے میری مزاج پرسی کی، میری عیادت کی؟ بندہ ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا اور کہے گا یا رب سبحان اللہ، تو پاک ہے، تجھے بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہے گا نہیں میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تو نے اس کی عیادت کی؟ کیا تو نے اس کی مزاج پرسی کی؟ غرض یہ کہ ہر ایک حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی اخلاق مندی غیروں کو بہتر تاثر دے سکتی ہے، آپ کا اخلاق حسنہ غیروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ مسلمان، بیشتر مسلمانوں کا جو طبقہ بد اخلاقی کا شکار ہے اور بے غیرتی کا شکار ہے، بے مروتی کا شکار ہے۔ اب اگر آپسی لین دین کا معاملہ ہو، آپسی اجرت کا معاملہ ہو، مزدوروں کی مزدوری کا معاملہ ہو، یا دیگر لین دین کا معاملہ ہو، یا قرض لین دین کا معاملہ ہو، یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو پھرا رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں سخت تاکید کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کے حقوق کی پامالی نہ ہو سکے، کسی کا رائٹس مارا نہ جائے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے۔ بہرحال غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت شریعت کی ہر عبادت صبر کی تلقین کرتی ہے، ہر عبادت آپسی محبت، اخوت، بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے۔ ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں غیر مسلمان جو افطار کی دعوت میں شریک ہوئے، کتنے غیر مسلمان جنہوں نے افطار کی دعوت کی، یہی تو بھائی چارگی اور اخوت کا ایک پیغام تھا کہ کہیں نہ کہیں یکجہتی کا ایک پیغام دے گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ پیغام ہمیشہ برقرار آپسی اتحاد کو، اتفاق کو، بھائی چارگی کو، ایک دوسرے کے حقوق کو بحال کیے رکھنے کا پیغام رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قصہ مختصر کرتے ہوئے میں یہ بات کرتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ایک بوڑھی عورت کی مثال دی اور فرمایا کہ اے لوگو تم اس طرح نہ ہو جاؤ، اس بڑھیے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو بڑی محنت مشقت کے ساتھ سوت کاٹتی ہے اور پھر آخر کار وہ سرے شام جو پورے دن بھر محنت کر کے چرخہ چلا کر سوت کاٹتی ہے، مگر سرے شام وہ ان تاگوں کو، ان سوت کو ٹکڑے کر دیتی ہے، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اپنے بندوں کو، اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ جو ایک مہینہ تمہاری ٹریننگ ہوئی، تم ٹرینڈ ہو گئے، تم نے عبادتیں کی، اللہ کی رضا کے خاطر تلاوتیں کی، قیام اللیل کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، دیگر عبادتیں کی۔ اب رمضان المبارک کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو دور کر دو اور تم بے نمازی ہو جاؤ، تم بے روزے دار ہو جاؤ، تم صدقہ خیرات کرنے والے نہ رہو، تم صبر کرنے والے نہ رہو، اور تم بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاؤ، تم بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاؤ، تم خباثت و رذالت میں مبتلا ہو جاؤ اور تم بے غیرتی کے شکار ہو جاؤ۔ نہیں، بلکہ جس طریقے سے رمضان میں تم ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا، رمضان میں تمہارا ایمان ساتوں آسمان کے عروج پر اور بلندی پر تمہارا ایمان تھا، تمہارے ایمان میں جلالت تھی، تمہارے ایمان میں حرارت تھی، اسی طریقے سے غیر رمضان میں یہ حلاوت، یہ حرارت، یہ جلالت اور یہ ٹمپریچر ایمان کا رمضان کے بعد بھی تمہارے اندر رہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کی ہوئی نیکیاں، تمہاری یہ کی ہوئی عبادتیں جو اب تک تو نے کی تھی، تمہاری بدعمالی کی وجہ سے، تمہاری حرام کاری کی وجہ سے، تمہاری حرام خوری کی وجہ سے یہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو، عورتوں کی جماعت ہو۔ اسی طریقے سے غیر شرعی احکامات، غیر شرعی کاموں کو انجام دینا،
آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، بہت سارے لوگ آج اسے ایسی فحش حرکتیں، بے حیائی کی حرکتیں کریں گے جس سے شیطان بھی شرما جائیں گے۔ آج کے دن نہ جانے کتنے لوگ زنا میں، کتنے لوگ شراب نوشی میں، کتنے لوگ جوا میں، اور کتنے لوگ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ لوگوں، اللہ فرماتے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بَاطِنَهُ، اے لوگوں کھلے عام برائی سے، کھلے عام گناہ سے اور چھپ کر کے کیے جانے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اے عورتوں کی جماعت، تم بھی خیال رکھنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ اکبر، فرمایا تم اپنے بناؤ شنگار کو باہر سڑکوں پر اس کی نمائش نہ کرتا پھرو، باہر اس کا دکھاوا نہ کرتا پھرو، اپنے گھروں کو قرار پکڑو۔ اللہ اکبر، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ عورت ایک ایسی شے ہے جو چھپائے جانے کے قابل ہے، اسے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان گھات میں رہتا ہے، شیطان داؤ میں رہتا ہے، اور عورت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ یہ فرمان رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ادھر رب تعالیٰ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ شنگار اور اپنے حسن کو نیلام کرتے نہ پھرو، ظاہر کرتے نہ پھرو۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ فرمایا اگر بات کرنا رہے کسی غیر محرم سے تو فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے عورتوں کی جماعت، اے امت کی بیٹیوں، اے بنت فاطمہ، اے بنات حوا، رب تعالیٰ یہ تلقین کرتا ہے اگر تم کسی مرد سے بات کر رہے ہو تو تمہاری باتوں میں ایسی لچک نہ ہو کہ اس کے دل کو بھا جائے، اور اگر ایک انسان کے دل میں بیماری ہے تو بیماری جاگ جائے اور تیرے پیچھے وہ پل پڑے، تیرے پیچھے وہ آ پڑے، تیرے پیچھے وہ لگ جائے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا۔ آج کے دن بالخصوص اور عام دنوں میں بھی کسی طرح کی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ گانا ہے، بجانا ہے، ناچ ہے، فلم ہے اور دیگر چیزیں، اس لیے کہ آج کا دن انعام کا دن، آج کا دن خوشیوں کا دن، آج کا دن بدلے کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازشات کا دن، اللہ کی مہربانیوں کا دن۔ اگر آپ نے ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھو آپ بڑے محروم شخص ہوں گے۔ آپ نے جو 1 مہینہ کیا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، اس سے وہ بھی آپ گوا سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، جس میں ہم نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا تَنقُضُوا أَيْمَانَكُمْ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اے لوگو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیے ہو اس وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیے ہو اس وعدے کو نہ توڑو۔ پورے رمضان ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اے میرے رب ہم تیرے بندے ہیں، اے میرے رب ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے وعدہ خلافی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، دلی عبادتیں، روحانی عبادتیں، سب کے سب تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ نماز میں کھڑے ہیں، نماز تیرے لیے ہے، زکوٰۃ تیرے لیے ہے، قربانی تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، خیرات تیرے لیے۔ اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر کو آباد کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم نے اس وعدے کی وعدہ خلافی کیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی کرنے والے، وعدے کو توڑنے والے کو اللہ توڑ دیتا ہے، اللہ مروڑ دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے تم نے اس وعدے کو پورا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا، اسے نہ توڑو جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، آپ سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں، باتیں ہوتی ہے، اصل جو چیز ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جو پیغام دیتا ہے اس پیغام کو کبھی نہ بھلایا جائے۔ سب سے پہلے اپنے سینے کو پاک کیا جائے شرک کی گندگی سے، کینہ کپٹ کی گندگی سے، بغض و عناد کی کثافت سے، اور ایک دوسرے کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے۔ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت۔ اگر ماں باپ سے ناچاکیاں ہیں، ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، جائیے آج انہیں منائیے، ورنہ آپ کی عبادت پر روک لگا دی جائے گی۔ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، روک لگا دی جائے گی۔ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کی خالہ، آپ کا چاچا، آپ کی چاچی، آپ کا کوئی رشتہ دار بلا وجہ ناراض ہے، ناجائز طریقے سے آپ نے ناراض کیا ہے، تو پھر یاد رکھو ان کو منا لو، ان کو منا لو، یہی خوشی ہے۔ نہیں تو پھر آپ کی عبادت پر روک لگا دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال آج کے دن بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کر کے یوں فرمایا تھا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، میں نے سب سے زیادہ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے کہ تکفرن باللہ و تکفرن العشیر، اس لیے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس لیے تصدقنا، تم صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طریقے سے آگ کو پانی مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم، آج جو نوازش کا دن ہے میرے مولا، تو نے ہم سب کو جو خوشیاں عطا کی، اے میرے رب، جو خوشی کی ہمیں گھڑی تو نے میسر کی ہے، اس پر سب سے پہلے تو اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل کر۔ آپ نے دیکھا نا تھائی لینڈ میں کیسا زلزلہ آیا، ابھی آپ نے دیکھا تھائی لینڈ کا زلزلہ، ابھی 4-5 دن 8 دن پہلے آپ کے کلمہ گو بھائیوں بہنوں معصوم بچے اور بچیوں پر پھر سے بمباری کی گئی، حملہ کیا گیا، آپ نے دیکھا، ذبح کیے گئے، مارے گئے، سکون چھین لیا گیا، امن چلا گیا۔ ہم خوشی میں ہیں مگر وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہم طرح طرح کے پکوان کھا رہے ہیں مگر ان کے یہاں ایک سوکھی روٹی کے لیے وہ غزہ کے بچے، وہ فلسطینی بچے ترس جا رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ جو خوشیاں، یہ جو نعمتیں بھی ہیں، اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خوشیاں ماتم میں بدل جاوے۔ آپ کے گھر میں کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ آج کا دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشیاں دی ہے اور کوئی ماتم کا سما نہیں پیدا کیا، مگر اپنی دعاؤں میں ان فلسطینی بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یا پھر اسی ملک عزیز ہندوستان کے بعض خطوں میں جو اسلام کے ماننے والے مسلمان سسک رہے ہیں، نماز کے لیے تڑپ رہے ہیں، ظالموں نے اپنے گھروں میں، اپنی چھتوں میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگائی ہے، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ ہم جس جگہ پر ہیں اللہ نے امن و آشتی کا سما قائم کیا ہے، امن و آشتی کا ماحول بنائے رکھا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم جیسے گنہگار لوگوں یا کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نیکیاں ہوگی جس کے سلے میں اللہ کر رہا ہے، اپنے نیک بندوں کی نیکیوں کی وجہ سے، معصوموں کی کیفیت کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ آؤ دعا کرتے ہیں آج کے دن، اس خوشی کے دن کہ میرے رب تو ہی سب سے زیادہ پاورفل ہے، تو طاقت و قوت کا مالک ہے، تیرے پاس ساری نعمتیں ہیں، تو سارے خزانوں کا مالک ہے، تو قادر الکل ہے میرے مولا، تو قادر مطلق ہے۔ سب سے پہلے ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہوئی ہے، بڑی کوتاہیوں کے ساتھ، بڑی خامیوں کے ساتھ، بڑے نقائص کے ساتھ، اے میرے مولا
ہماری ان کوتاہیوں والی عبادت کو تو خوبصورت بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میزان حسنات میں شامل فرما لے۔ اے میرے مولا ہماری کوتاہیوں کو تو درگزر فرما، بہت سارے جرائم ہم نے کیے میرے مولا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے مولا ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ اس قابل تو ہم نہیں کہ تیری جنت میں داخلہ لے سکے، مگر ہمارے اعمال اس قابل نہیں، مگر تیری رحمتیں، تیری عنایتیں، تیری نوازشیں ایسی جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس سے ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمتوں پر۔ اے اللہ تو اپنے رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مومن مواحد اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جو زندہ ہے اللہ تو ان سب کو ثابت قدم رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، اپنی رضا کے ساتھ خاتمہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہے، جو مواحد مومنین بیمار ہے، اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ علاج کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے میرے رب جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو امن و امان سے بھر دے۔ اے میرے رب اس ملک عزیز ہندوستان کو پروردگار عالم امن و عاشقی عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں شر پھیلانے والے لوگ ہیں، اے اللہ جو یہاں کے امن و امان والے فضا کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ تو ہی نپٹنے والا ہے، تو ذو القوت المتین ہے، تو ذو الجبروت والملکوت ہے، تو جبار و قہار ہے۔ اے اللہ تو منتقم حقیقی ہے۔ اے اللہ یہاں کی فضا خراب کرنے والوں کو اے اللہ تو نپٹ لے میرے مولا، میرے پاس الفاظ نہیں، تو نپٹ لے اور یہاں یکجہتی، آپسی محبت اور امن و امان کو برقرار کر دے میرے مولا۔ اے اللہ بالخصوص اے میرے رب بالخصوص جہاں پر مسلمانوں کو عبادتوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، اے اللہ ان شر پسندوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے میرے مولا۔ اے میرے رب اے لوگوں اس دعا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جاؤ اتر پردیش کی سرزمین دیکھو، آسام کی سرزمین دیکھو، بعض ملک عزیز کا خطہ دیکھو جہاں پر نماز پر پابندیاں مسجدوں میں، خدا کی قسم اگر تم مسجدوں سے رخ پھیر لیے تو میری پابندی لگا دی جائے گی، تم بھی نماز سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مسجد تو درکنار، تم اپنے گھروں کی چار دیواری میں بھی نماز پڑھنے سے قاصر ہو جاؤ گے، تب کیا کرو گے؟ تب کسے پکارو گے؟ تب واویلا مچاؤ گے۔ یاد رکھو اس چیز کو برقرار رکھو، نمازوں کو نہ ضائع کرو، مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی ماؤں بہنوں بھائیوں معصوموں پر تو رحم فرما۔ اے اللہ ظالموں کو اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے میرے مولا تو اسے غارت کر دے، تو اسے نیست و نابود کر دے، تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ جو بالخصوص اس روئے زمین پر غدار، خائن، بے وفا قوم یہود کی قوم ہے، اللہ اے اللہ جو تیری دشمن قوم ہے، اے اللہ اپنے دشمن کو تو نپٹا دے۔ اے اللہ تو میں جانتا ہوں، اے اللہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مظلوموں کی آہیں، ان کی صدائیں، ان کی کراہیں آسمان کے چھاتی کو چیر کر کے تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اے اللہ مظلوموں کے ظلم پر، اے اللہ مظلوموں کے مظالم پر تو رحم فرما اور مظالم ڈھانے والے ظالموں کو تو نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے مولا ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے مجلہ اور مصفہ فرما دے۔ اے میرے عظیم رب اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، میرے مولا ہم سب کو پاکیزہ روزیاں عطا فرما، ہر طرح کی حرام کاری اور حرام خوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، امت کے فرزندان کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے عظیم رب ہم سب کو امن و عافیت عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان